فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ کہ میں نے ایک عالم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے نام ایک خط لکھا، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ سب سے پہلے وہ روایت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا، تو رات کو سوتے وقت میرے کانوں میں چکی چلنے کے آوازیں اور شہد کی مکھی کے بنبناہٹ کے آوازیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھا تو مجھے ایک سایہ نظر آیا، تاریک سایہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوا۔ جب صبح ہوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات تھے، شیاطین تھے، آپ کو ڈرانے کے واسطے وہ آئے تھے، لیکن میں آپ کو کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، آپ اس کو کسی ورق پر لکھ کے اور تکیے کے نیچے رکھے تو جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قلم اور دوات لے آؤ اور کچھ کلمات لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اور دوات وہ لائے اور اس کے بعد آپ نے کچھ کلمات لکھوائے۔ وہ کلمات یہ تھے: هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من يطرق الدار في الغمار والزوار إلا طارقا يطرق لخير أما بعد فإن لكم في الحق ساعة فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتاب هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھوایا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں رات سویا اور وہ خط میں نے اپنے بستر کے تکیے کے نیچے رکھا، چونکہ اس خط کا معنی یہ ہے کہ یہ جو خط ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو اللہ کے رسول ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اس میں رہتے ہیں یا صرف تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر شر و فساد پلائے۔ میرے لیے اور تمہارے لیے حق میں ایک ساعت اور ایک لمحہ ہے، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو یا بدکار ہو تو یہ کتاب جو ہے ہمارے اوپر صحیح بیان کرے گی، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ ہم لکھ دیتے ہیں، اور ہمارے جو قاصد ہے وہ لکھتے ہیں جو کچھ تم تدبیریں کرتے ہو۔ اترکو صاحب کتاب ھذا، اس خط کے حامل کو چھوڑ دو اور وہاں پر جاؤ، جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہاں پر جاؤ۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب پر فنا آنے والا ہے، اللہ ہی کے لیے اختیارات ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے وہ خط اپنے تکیے کے نیچے رکھا، جب رات کا وہ شب آیا، وہ لمحہ آیا جس وقت وہ جنات مجھے تنگ کیا کرتے تھے ہر وقت، تو جب وہ وقت آیا تو جنوں میں سے ایک جن نے ہمیں پکارا اور کہنے لگا کہ اس خط کو یہاں سے لے کر جاؤ، اس وجہ سے ہم جل رہے ہیں اور ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اللہ کا واسطہ۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر پھر اس خط کو اٹھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس خط کو یہاں سے اٹھا دو اور یہ جنات اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور جو بھی اس خط کو لکھے گا اپنے تکیے کے نیچے رکھے گا تو جنات اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اب صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو خط بیان کی جاتی ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے یا موضوعی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو روایت ہے المرجان فی احکام الجان میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے بھی دلائل النبوت میں ذکر کیا ہے، باب ما یذکر من حرز ابی دجانہ۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے کتاب الموضوعات میں، کتاب الذکر باب من حرز ابی دجانہ۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے، یہ دو طرق سے مروی ہے۔ پہلا طریق جو ہے ابن جوزی کے سند میں موسیٰ انصاری کا ذکر ہے، موسیٰ انصاری کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ هذا حدیث موضوع بلا شک واسناده منقطع وليس في الصحابة من اسمه موسیٰ اصلا واکثر رجاله مجاہیل لا يعرفون۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موضوعی من گڑت روایت ہے بغیر کسی شک و شبہ کے، اور اس کی جو سند ہے یہ منقطع ہے، اور اس کے سند میں بہت سارے مجاہیل ہے کہ جن کو نہیں پہچانا جاتا، اور اس میں جس راوی کا ذکر ہے موسیٰ، تو موسیٰ نامی صحابی کوئی نہیں تھا۔ تو پہلے روایت پر خود علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ رُوِيَ فِي حِرْزِ أَبِي دُجَانَةَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ وَهُوَ مَوْضُوعٌ لَا تَحِلُّ رِوَایَتُهُ۔ خود امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حفاظت کا عمل ذکر کی ہے جنات سے، یہ جو روایت ہے یہ موضوعی روایت ہے، اس کا روایت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ترتیب الموضوعات میں لکھا ہے فی اسنادہ مجاہیل وما فی الصحابۃ موسیٰ، اس کے سند میں بہت سارے مجہول راوی ہے اور موسیٰ نامی صحابی کوئی نہیں تھا۔ دوسرا سند جو ہے وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس پر بھی محدثین کا کلام ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دوسرے سند کے بارے میں وہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا تجزیہ ذکر فرماتے ہیں کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُ حَدِيثِهِ فِي الْحِرْزِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ ضَعِيفٌ الاستيعاب۔ اسی طرح تذکرۃ الموضوعات میں علامہ محمد طاہر فتنی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت پر کلام کیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے بھی موضوعات الصنعانی میں اس پر کلام کیا ہے کہ والحرز المنسوب لأبی دجانہ الانصاری واسمہ سماک بن حرش موضوعۃ، وہ فرماتے کہ یہ روایت موضوعی اور من گڑت ہے۔ اب حاصل و خلاصہ یہ کہ یہ روایت تو موضوعی روایت ہے، جنات سے حفاظت کے لیے مسنون اذکار موجود ہے، اس کے اہتمام کرنا چاہیے، سورۃ البقرہ پڑھنے کے اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح جو آخری آیات ہے معوذتین، اسی طرح سورۃ الاخلاص، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسنون اذکار ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ جو مسنون اذکار ہے اس کے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر گھروں میں جنات وغیرہ ہوں گے تو یہ اس سے حفاظت کے لیے بہترین اور مؤثر سبب ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔